دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نماز اور سچے نمازی۔ اس سلسلے میں نماز کی اہمیت، فضائل، برکتیں، رحمتیں اور نماز میں جو دینی، دنیاوی اور طبی فوائد ہیں اس کا بیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کریمہ سنتے ہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر سماعت کرتے ہیں، احادیث کریمہ سے نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی شرح بھی سنتے ہیں، اور پھر کسی سچے نمازی کا واقعہ شامل کرتے ہیں، اور پھر آخر میں نماز کے طبی فوائد ہم سنتے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے، شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں چاہیے، اس کے انعامات درکار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ اور اس میں آپ غور کریں، ہمیں مقید نہیں کیا گیا۔ بعض حدیث میں فضیلت ہے 3 بار صبح 3 بار شام پڑھیں، 10 مرتبہ صبح پڑھیں، 10 مرتبہ شام کو پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، 100 بار پڑھیں، اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں بغیر کسی قید کے فرمایا، پڑھتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ نماز ان پر بھاری نہیں ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان، جو قرآن مجید کے ترجمے کنز الایمان پر حاشیہ ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مومنین صادقین کے سوا اوروں پر نماز گراں ہے۔ جو لوگ مومن ہیں اور سچے مومن ہیں، صادق مومن ہیں، اپنے قول اور فعل میں سچے ہیں اور دل سے ایمان رکھتے ہیں، ایسے مومنوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ دیگر لوگوں پر نماز بھاری ہے، گراں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری عطاری استاد محترم اپنی مایہ ناز تفسیر قرآن کریم صراط الجنان میں اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ ایسوں کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، دیدار الہی کی تمنا رکھتے ہیں، ایسے سچے اور صادق مومنوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ ہاں، نماز بھاری کن پر ہے؟ جنہیں خواہشات نے گھیر رکھا ہے، جن کے دل گناہوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جن کے دل عشق و محبت الہی سے خالی ہیں،
ایسے لوگ اگر ہے بھی عشق و محبت تو کمزور درجے میں ہے، ایسے لوگ نماز سے دور ہوتے ہیں، نماز ان کے دلوں پر اور ان پر بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں محبت الہی موجود ہو اور ان کے دل محبت الہی سے بھرے ہوئے ہوں اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو اور دیدار الہی کی طلب ہو، تو مدنی چینل کے ناظرین کوئی بعید نہیں بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے تو نماز میں لذت ہے، روحانیت ہے۔ جسمانی معراج بھی انہیں نماز سے ہوتی ہے اور روحانی معراج بھی انہیں نماز سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے امام ابن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت امام ابن زید سے ایک تفسیر نقل کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت آپ نے ایک روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو مشرکین تھے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایک بڑے معاملے کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ایمان لانے کی طرف اور پھر نماز پڑھنے کی طرف۔ یہ ایک بڑا بھاری معاملہ ہے، ایک بڑا معاملہ ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھاری معاملہ ہے، لیکن جب بندہ ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے پھر اس کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز میں سستی کون کرتا ہے؟ نماز بھاری اصل میں کن کے لیے ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن مجید نے ایک اور مقام پر آگاہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں یعنی 142 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے۔ یہ آیت مبارکہ منافقین کے لیے آئی ہے اور منافقین کا طرز عمل بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہیں نماز کی طرف جاتے تو ہیں، اگر کبھی چلے جاتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے؟ تھکے ہوئے جی سے۔ آئیے اس کی تفسیر کیا ہے، اور اس کی تفسیر کے تحت مفتی صاحب مفتی محمد قاسم قادری تفسیر صراط الجنان میں کیا رقم تراز ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ایمان تو ہے نہیں جس سے ذوق طاعت اور لطف عبادت حاصل ہو، محض ریاکاری ہے، اس لیے منافق کو نماز بار معلوم ہوتی ہے، یعنی وزنی معلوم ہوتی ہے۔ ان منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل سے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق، بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے۔ آگے فرماتے ہیں محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع اور خضوع سے پڑھنا اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھ جانا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، یا دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ سب سستی کی علامتیں ہیں، اور یہ سستی کی علامتیں اصل جو طریقہ ہے منافقوں کا ہے۔ بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی مومن، کوئی ایمان والا نماز میں سستی کر رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے تو اس کے انداز ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے پڑھتا ہے، آرام آرام سے پڑھتا ہے، لیکن جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو جلدی جلدی پڑھتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے یا سستی کرتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ایسا طریقہ، ایسا طرز عمل ایک بندہ مومن کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ، یہ طرز عمل، یہ سستی اور نماز کا دل پہ بوجھل ہونا، نماز کا ہلکا ہونا، یہ ایک اچھی شے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہم دل جمعی کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے ہم اس نماز کو شوق سے پڑھیں۔ سبحان اللہ، اولیاء کرام، صحابہ کرام کیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے، کتنی عالی شان طریقے سے نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ذوق عبادت سے کچھ حصہ عطا فرما دے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں،
نماز اور حدیث مبارکہ، جی ہاں، ہم سلسلے میں نماز کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بھی لے کر آتے ہیں۔ ویسے تو نماز سست لوگوں پر بھاری ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہیں ان پر ہر نماز بھاری ہوتی ہے، مگر دو نمازیں ایسی ہیں احادیث مبارکہ میں انہیں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز، یہ زیادہ وزنی اور بھاری ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب نمازوں سے بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اگر جان لیتے کہ دونوں نمازوں میں کیا ہے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ گھسٹتے ہوئے۔ اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی شخص کو نماز پڑھانے پر مقرر کروں، پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کا کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ پیارے آقا جنہیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مگر جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، خاص طور پر فجر اور عشاء میں حاضر نہیں ہوتے، فجر نیند کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، عشاء زیادہ رکعات ہونے کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے جو شرع میں ریزن نہیں سمجھا جاتا، اس کا اپنا بنایا ہوا عذر ہے۔ اگر ایسی وجہ سے جو فجر و عشاء چھوڑ دیتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین، نمازوں کو چھوڑنے کا جو ان کا عمل ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کو کتنا ناپسند ہے۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس کو زخمی کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا نہ کی بلکہ ہدایت کی دعا کی، اور جب ایک جنگ میں نبی کریم علیہ السلام اور دیگر لوگوں کی ایک نماز رہ جاتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے خلاف دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ان کے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ اپنا چہرہ زخمی ہوتا ہے، اس پر اس طرح کا جو ہے وہ غضب نہیں فرماتے، لیکن اگر دین کا چہرہ یعنی نماز کے لیے کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اس کے لیے جلال آتا ہے، غضب فرماتے ہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ دو نمازیں، فجر اور عشاء کی نماز، یہ بھاری ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک دن ہم کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر جب سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا، کیا فلاں حاضر ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر پوچھا، کیا فلاں حاضر ہے؟ عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ دونوں نمازیں منافقوں پر دوسری نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، اور ارشاد فرمایا، اگر تم جانتے کہ ان میں کیا ثواب ہے تو گھٹنوں پر گھسٹتے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے کہ آقا کریم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کون آیا کون نہیں آیا۔ اس سے ایک مسئلہ کیا پتہ چلا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرآت المناجی شرح مشکات میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہوا سلطان کا اپنی رعایا کی، شیخ یعنی پیر کامل کا مریدین کی، استاذ کا شاگردوں کی، حاکم کا ماتحتوں کی نگرانی کرنا سنت ہے۔ یہ بھی پتہ چلا بعض مدرسوں میں طلبہ کی مدرسہ اور نماز میں حاضری لی جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس عمل کی اصل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نگہبانی فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فلاں حاضر ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی طرح اساتذہ مدارس میں طلبہ کی نگرانی کرتے ہیں کہ فلاں بچے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اسی لیے مدارس کے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی نگرانی کی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، معلوم ہوا یہاں روئے سخن یعنی گفتگو جو
کی جا رہی ہے یہ منافقوں سے کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی صحابی بغیر سخت مجبوری جماعت سے غیر حاضر نہ ہوتے تھے۔ یاد رہے یہاں خطاب قیامت تک کے مسلمانوں سے ہے، نہ کہ صحابہ سے۔ صحابہ تو اس ثواب کو جانتے تھے کہ اس میں ثواب کیا ہے۔ دیکھیں نا حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اگر ثواب کا پتہ ہوتا تو ضرور آتے، تو فرماتے ہیں قیامت تک کے لوگوں سے خطاب ہے۔ صحابہ کو تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا اجر بتایا، صحابہ واقف بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے اور صحابہ کس انداز سے پابندی کرتے تھے آپ سنیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیماری کی حالت میں 2 شخصوں کے کندھوں کے سہارے مسجد میں پہنچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے صحابہ کرام کے دلوں میں نماز کی کیسی اہمیت تھی، ان کے دلوں میں نماز پڑھنے کا کیسا جذبہ تھا کہ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں یا زخمی ہیں تو ان کو اٹھا کر لایا جاتا اور مسجد تک انہیں پہنچایا جاتا۔ اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا وصف رہا ہے۔ ایسے شخص نے مجھے واقعہ بتایا جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھا۔ واقعہ کن کا ہے؟ تاجدار اہل سنت، سبحان اللہ، مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ مجھے ان صاحب نے بتایا، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم بریلی شریف حاضر ہوئے کہ ہم مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت کر لیں۔ تو وہاں پہنچے، کہتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ میں نے دیکھا 2 لوگ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے کندھوں کا سہارا دیتے ہوئے مسجد میں لائے، اور آپ نے وہاں وضو فرمایا وضو خانے پر، اور پھر نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ نے اشارہ کیا جو ساتھ آئے تھے کہ تم ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ایمانی قوت تھی، وہ نماز کی جو محبت تھی اور جو تقویت نماز سے ملتی تھی، وہ قوت آ جاتی ہے۔ اور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے پہلے اپنا امامہ شریف باندھا اور پھر کھڑے ہو کر پوری نماز ادا کی۔ پھر واپسی پر وہی 2 افراد آتے ہیں اور اب سہارا دے کر گھر واپس لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ ہے، انتہائی ذوف کا عالم ہو، مگر پھر بھی نماز کی محبت اور اہمیت دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف یہ دل جھکے ہوئے ہیں، ان دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، ہر شے کا جواب دینا ہے۔ قیامت میں جس عمل کا سب سے پہلے سوال ہوگا ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے، باقی چیزوں کا بعد میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس لیے ہمارے صحابہ کرام، بزرگان دین اس طرح سے ذوق و شوق کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو بتایا گیا ہے کہ فجر اور عشاء منافقوں پر بھاری ہے، اس طرح کی دیگر احادیث مبارکہ بھی ہے۔ آئیے ہم کچھ اور بھی احادیث مبارکہ سنتے ہیں کہ جس سے فجر اور عشاء کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جن کے دلوں پر نماز بھاری ہے اور نماز سے وہ کھنچتے ہیں۔ کھنچنا تو مسجد کی طرف چاہیے تھا اور نماز کی طرف چاہیے تھا، مگر یہ نماز ہی سے کھنچ رہے ہیں، یہ تو مسجد ہی سے کھنچ رہے ہیں۔ اذان ہوتے وقت مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود جیسے ہی اذان ہوتی ہے آگے سے رک جاتے ہیں، نماز ہونے والی ہے چلو آگے چلیں۔ اے پیارے مسلمان، اے میرے پیارے اسلامی بھائی، تجھے تو اذان ہوتے ہی، حی علی الصلاۃ سنتے ہی، حی علی الفلاح سنتے ہی مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ تجھے تو بلاوا آ گیا ہے، تیرے رب کریم نے تجھے بلایا ہے، ہمیں حاضر ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا آدھی رات عبادت میں کھڑا رہا، اور جو فجر جماعت میں پڑھے گویا ساری رات نماز پڑھی۔ صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ میں فجر کی نماز کی اہمیت اور عشاء کی نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات کے برابر ہے، کیونکہ یہ جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ بھاری ہے۔ عشاء بھی بھاری ہے مگر فجر اس سے زیادہ بھاری ہے۔ آج سردی ہوتی ہے، بڑے بڑے باڈی بلڈر ہوتے ہیں، بڑا بڑا وزن اٹھا لیتے ہیں۔ ارے تو باڈی بلڈر ہے میرے بھائی،
تو اس بڑے بڑے وزن اٹھانے سے تیرا ایمان زیادہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اگر تجھے ایمان اپنا مضبوط کرنا ہے، تو اگر طاقتور ہے تو کمبل اٹھا اپنے اوپر سے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ کچھ لوگ دل کو بہلاتے ہیں، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ کوشش کس چیز کا نام ہے؟ ہم تو بستر سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، بستر نہ ہمیں چھوڑتا ہے نہ ہم بستر کو چھوڑتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بستر چھوڑیے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، بستر چھوڑ دیجئے اور اٹھیے۔ یہ ہے سعی، یہ ہے کوشش کہ ہم نے بستر کو چھوڑ دیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ہم نے وضو کر لیا اور ہم مسجد کی طرف چل پڑے۔ یہ ساری سعی ہے، یہ ہے کوشش۔ اب کوئی لیٹے لیٹے کہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، سویا سویا کوشش کرتا ہوں، تو یہ خام خیالی ہے، دل کو منانے والی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں تو ایک ایک بات کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، فجر اور عشاء کی نماز یہ بھی منافقوں پر زیادہ بھاری ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، یہ طریقہ منافقوں کا ہے۔ آپ غور کیجئے، جو لوگ اذان سننے کے بعد مسجد نہیں آتے تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا۔ آئیے سنیے ایک اور حدیث مبارکہ جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ سدھارنے کے لیے اور ہمارے دل میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اطہر سے مسجد انور میں نماز عشاء کو تشریف لائے۔ جماعت میں قلت دیکھی، یعنی لوگ کم آئے تھے، تو کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ نہیں آئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر جلال اور غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میرا جی چاہتا ہے، میرے دل میں آیا ہے کہ مؤذن کو تکبیر کا حکم دوں، یعنی اقامت کہے، پھر کسی کو امامت کے لیے فرماؤں، پھر بھڑکتی ہوئی مشعلیں لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھر پھونک دوں جنہیں یہ اذان سنے یہ وقت ہو گیا اب تک گھروں سے نماز کی طرف نہیں آئے۔ یعنی اذان ہو چکی عشاء کی، اذان سن چکے، اب تک گھروں سے مسجد کی طرف نہیں آئے، یعنی تاخیر جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کے لیے جلال فرما رہے، غضب میں آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جلال اور غضب میں آنا یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم نماز کے لیے جلد از جلد مسجد کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشاء اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بھاری ہے۔ ہم نے کئی احادیث مبارکہ سنی کہ یہ بھاری ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مسجد کے برابر میں رہتے ہیں، مسجد قریب ہے، نہیں آتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ غور کا مقام ہے، مسجد قریب ہے، اٹھانے والے بھی ہیں، سمجھانے والے بھی ہیں، اس کے باوجود مسجد نہ آئیں، پھر کس قدر ہمارے نصیبے جو ہے وہ خراب ہیں، ہماری کس قدر بری حالت ہے، ہم کس طرح سے نماز سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی مول لے رہے ہیں۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، نفع اس میں نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی اہمیت دیکھیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں تو حدیث مبارکہ سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ یہ سنیے کہ ایک صحابی تھے، وہ نابینا تھے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستے میں ذرا دور رہتا ہوں، راستے میں پتھر، لکڑی اور کانٹے بھی ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں گھر پر پڑھ لیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی آواز سنتے ہو؟ حی علی الصلاۃ سنتے ہو؟ حی علی الفلاح سنتے ہو؟ عرض کی ہاں سنتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تو پھر حاضر ہوا کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں شرعی مسئلہ یہی ہے کہ نابینا ہے اور مسجد نہیں آ سکتا، تو ایسے نابینا پر جماعت واجب نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسروں کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ
آنا چاہیے، اور حی علی الصلاۃ سنتے ہو، حی علی الفلاح سنتے ہو تو ضرور حاضر ہو، اور جو بالکل قریب ہو مسجد کے تب نہ آئے۔ آئیے سنیے کیسا ڈرانے والی حدیث مبارکہ ہے، آئیے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کے پڑوسی ضرور باز آ جائیں جو نماز عشاء میں حاضر نہیں ہوتے، ورنہ میں ان کے گھر جلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پر یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں نہیں آتے میں ان کے گھر جلا دوں، بعض حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اگر گھروں میں بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کو گھروں سمیت جلا دیتا۔ آپ غور کیجئے کہ وہ آقا جو رحمت للعالمین ہیں، سراپا رحمت ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں، عطا کرنے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، بڑے ہی نرم ہیں، بڑے ہی پیار والے ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں، اس کے باوجود ایسا ارشاد کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے سستیاں چھوڑ دیں، خاص طور پہ جو مسجد کے قریب ہیں انہیں تو اور چاہیے کہ اور زیادہ چست ہو جائیں، سستی کو ہٹا دیں، ورنہ یہ وعیدیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں وقت ہوا ہے کسی سچے نمازی کے واقعے اور حکایت کو شامل کرنے کا۔ آج جن بزرگوں کا ہم واقعہ شامل کر رہے ہیں یہ بڑے ہی عظیم الشان بزرگ تھے، تصوف کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، ان کی بڑی کرامتیں ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مشکوک کھانا ان کے سامنے آتا، آپ کی انگلی جو شہادت کی انگلی تھی اس میں حرکت ہونا شروع ہو جاتی، اندر سے آپ کی ایک رگ جو تھی وہ حرکت کرنے لگ جاتی، آپ کو پتہ لگ جاتا یہ شبہ والا مال ہے یا یہ جائز طریقے سے حاصل کیا کھانا نہیں ہے، آپ اپنا ہاتھ روک لیا کرتے تھے۔ ایسے زبردست صاحب کشف بزرگ، اور تصوف کی دنیا میں آپ امام شمار ہوتے ہیں، اور آپ کی کتاب کو بعض علماء فرماتے ہیں تصوف کی اولین کتاب لکھنے والے یہی بزرگ ہیں۔ وہ کون سے بزرگ ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے بارے میں حضرت عمر بن محمد بن ابو رزین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے 20 سال تک نماز کے معاملے میں مشقت اٹھائی یعنی محنت کی، اور 20 سال تک خوشی سے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز سے یہ جو سچے نمازی تھے، کیسے سچے نمازی تھے؟ آپ فرماتے ہیں 20 سال میں نے مشقت اٹھائی ہے، یعنی شروع میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مشقت اٹھائیں گے، خود کی منتیں کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، ابھاریں خود کو، اللہ کا خوف دلائیں، پہلے تو کوشش کر کے جانا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال میں نے مشقت اٹھائی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھی ہے، اور پھر اگلے 20 سال میں نے خوشی خوشی نماز ادا کی ہے۔ جب بندہ نماز کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس سے پھر نماز ادا کیے بغیر سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر اتفاق سے کبھی اس کی جماعت نکل جائے اور رات کے 2 بج جائیں اور اس کو بھول جائے، اور وہ سردی کا موسم ہو اور بستر میں لیٹ بھی چکا ہے، کمبل اوڑھ چکا ہے، بستر گرم ہو چکا ہے، اس کے بعد یاد آ جائے میری نماز رہ گئی، فوراً اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نماز کی محبت ہے، نماز کا وہ عادی ہو چکا ہے، اب نماز کے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ پہلے مشقت کیجئے، اس کے بعد خوشی سے پڑھیے۔ یہ قول اور یہ واقعہ ان کی زندگی کا جو 40 سالوں پہ مشتمل ہے، اس بات کے تحت امیر اہل سنت فیضان نماز صفحہ 530 پر فرماتے ہیں، اے عاشقان نماز، اس حکایت سے درس ملا کہ دل لگے نہ لگے نماز پڑھے جائیے، ذکر و درود میں، نیکی کی دعوت کے مدنی کاموں میں، مدنی قافلے کے اندر سفر کرنے میں، مدنی انعامات پر عمل کرنے، روزانہ غور و فکر کے ذریعے مدنی انعامات نامی رسالہ پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی 1 تاریخ کو جمع کروانے میں، سنتوں بھرے اجتماع کی حاضری میں، اور عاشقان رسول کی صحبت میں، مزہ آئے یا نہ آئے سب کام جاری رکھیے۔ جتنے بھی یہ دینی کام ہیں، جتنے بھی یہ ہمارے اسلام کے کام ہیں، ان کو جاری رکھیے، مزہ آئے یا نہ آئے۔
ایک بزرگ کی یہاں بات یاد آ گئی. ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا. آپ نے فرمایا پھر تو تم بڑے اچھے نمازی ہو، کیونکہ تم مزے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہو. یہ بھی سمجھانے کے لیے فرمایا تھا، ورنہ نماز میں جو لذت ہے، نماز کا جو ذائقہ ہے، ابھی ہم نے چکھا نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جس دن ہم نے نماز کا ذائقہ چکھ لیا، ہمیں اس کی لذت مل گئی، حلاوت مل گئی، مٹھاس مل گئی، پھر اس کے بغیر ہمیں چین نہیں آئے گا. امیر اہل سنت آخر میں فرماتے ہیں مزہ آئے یا نہ آئے یہ سب کام جاری رکھیے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل لگ ہی جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے آخر میں ہم دینی دنیاوی فوائد شامل کرتے ہیں. طبی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے نماز کے کیا فوائد ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. آج چونکہ ہم نے جو آیتیں مبارکہ سنی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز ضرور بھاری ہے مگر وہ جن کے دل جھکے ہوئے ہیں. یہ جو جھکنا نا خاشعین، یہ خشوع سے ہے. اب خشوع خضوع یہ کیا ہے کہ بندہ، ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی کہا تھا کہ اگر جسم جھکا ہوا ہو اسے خضوع کہتے ہیں، دل جھکا ہوا ہو اسے خشوع کہتے ہیں. تو خشوع اور خضوع کے ساتھ جن کا دل جھکا ہوا ہے اللہ کے لیے، نماز وہ اس انداز سے پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آئیے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جو لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں میں خودکشی کا رجحان کم ہو جاتا ہے. بندہ بار بار نماز پڑھتا ہے تو یہ رجحان ذہن سے زائل ہو جاتا ہے کہ میں نے خودکشی کرنی ہے. بسا اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں انسان یہ قدم اٹھا لیتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید آرام ملے گا، نہیں، ہمیشہ کے لیے پھنس گیا. امیر اہل سنت کا اس پر زبردست بیان ہے خودکشی کے حوالے سے، وہ بھی سننے کے قابل ہے، سننے کے لائق ہے، اور اس میں بھی درس ہے ہمارے لیے کہ خودکشی جو ہے نجات نہیں دیتی بلکہ بندے کو ہمیشہ کے لیے پھنسا دیتی ہے. اور نمازی کتنا نصیب والا ہے، کتنا خوش نصیب ہے کہ نماز جب بندہ پڑھتا رہتا ہے پابندی سے، اگر کبھی خدا نخواستہ دل میں آ بھی جائے، خودکشی کا اسٹیپ اٹھانے کی طرف ذہن چلا بھی جائے تو نماز اسے روک دیتی ہے. دوسرے نمبر پر دیکھیے بہت سارے روحانی امراض ہیں، ہرس ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے، بخل ہے، کینہ ہے، حسد ہے. یہ ایسی باطنی بیماریاں ہیں کہ اس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ جب چیزیں جمع ہو جائیں، حسد دل میں جمع ہو گیا، بغض جمع ہو گیا، کینہ جمع ہو گیا، یہ سب ایسی چیزیں، لالچ ہے، طمع ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب یہ پوری نہ ہو، ان کے رزلٹ نہیں آتے، یہ دل میں جمع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے پھر اس کا رزلٹ کیسا آتا ہے کہ انسان بہت سارے نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور نماز ان نفسیاتی امراض سے نجات دیتی ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو چکا ہے، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے نفسیاتی امراض ہیں، نماز پڑھیے انشاءاللہ تعالی، اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیے، اس انداز پر کہ ہم کھڑے ہیں اس تصور سے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور ہوگا دل اور جسم جھک جائے گا. جب اس انداز پر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نفسیاتی امراض دور ہو جائیں گے. ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور اس کے مزید کیا فوائد ہیں تو لوگ اپنے کاروبار بھی چھوڑ دیں اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے میں لگ جائیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ کیا کیا فوائد ہیں اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں، اپنے کاروبار سائیڈ میں کر دیں، نوکری جاب سائیڈ میں کر دیں اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ بہت سارے نفسیاتی مسائل کا حل نماز میں چھپا ہوا ہے. اللہ کریم ہمیں سچا نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے. یہ تھا آج کا سلسلہ نماز اور سچے نمازی، جس میں ہم نے آج اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ نماز کن لوگوں پر بھاری ہے اور کن لوگوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، اور خشوع سے جو نماز پڑھتے ہیں انہیں نماز کے کیا کیا دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اللہ کریم یہ سب فوائد ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے